صاحب ہم نے دیکھا ابھی افغانستان چیپٹر بڑا لمبا عرصہ ہمارا ان کے ساتھ کانفلکٹ اس طرح چلا جب اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ اور اسرائیل اور انڈیا گٹھ جوڑ سامنے تھا. خاص طور پہ انڈیا اور اسرائیل کی میں بات کر لوں, یہ دو ممالک نے ان کے لیے ایڈ بھی دے رکھی ہے, وہ تو بی ایل اے کو بھی فنڈڈ کر رہے ہیں اور کھل کے کہہ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں. لیکن یہ جو ابھی ایک دم سے لہر اٹھی ہے, اس کو کیسے دیکھ لوں؟ کیا کوئی خاص وجوہات ہیں ابھی اس پس منظر میں جو حالیہ لہر اٹھی ہے دہشت گردی کی؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دیکھیں, یہ جو ٹیررزم کا ناسور ہے اس کا سامنا ہم کر رہے ہیں 2002 سے. جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے یہاں پہ فیصلہ کیا آپریشن کرنے کا, اور تب سے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. 2017 تک ہم نے کافی حد تک اس کا کلا کما کر دیا تھا. آپ کو پتا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ایکٹس آف ٹیررزم اس میں بہت کمی آ گئی تھی, اور جو جنگ ہمارے اوپر سپل اوور ہوئی تھی افغانستان سے, وہ واپس پش بیک کر دی گئی تھی افغانستان میں. اس کے بعد سے جو مین چیزیں ہوئی ہیں, امریکہ یہاں سے نکلا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اگر ہمارے سے سنسیئر ہوتا تو وہ ایک سٹاک پائل آف ویپنز جو ہے وہ افغانستان میں نہ چھوڑ کے جاتا. پہلے ہمارے اسی سچویشن میں سوویت یونین چھوڑ کے گیا, وہ ویپنز ہمارے خلاف استعمال ہوئے. اب امریکہ بہادر یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں, لیکن ان کو امریکہ کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ دو طرح کی فورسز ہیں, ایک ریگولر فورس جو کہ پاکستان ملٹری ہے, اور ایک ارریگولر فورس جو افغانستان میں طالبان ہے. تو وہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ ارریگولر فورس کے پاس جائے گا یہ سٹاک پائل آف ویپنز, تو یہ اسی طریقے سے استعمال ہوگا ٹیررزم کے خلاف کے لیے. وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے, بلکہ ہم نے ان کی سرزمین کے اوپر جا کے ایئر ریڈز وغیرہ بھی کیے. سو جب ہمارے سنتے, اور یہ جسٹیفائڈ بھی تھے ایکشنز, کیونکہ ان کی طرف سے ٹیررزم ہماری طرف جو ہے وہ سپل اوور ہو رہا تھا, اور وہ اپنی کوئی ولنگنس شو نہیں کر رہے تھے کہ اس کے اوپر وہ اس کا کوئی کنٹرول کریں. سو یہ ایک موقع ملا انڈیا کو. میری یہ انٹیسپیشن تھی کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد انڈیا افغانستان میں جو ہے نا دیٹ ول بی کٹ ٹو سائز. جو انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا وہ کم ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہماری اسٹرینجمنٹ بھی ہو گئی طالبان کے ساتھ, تو انڈیا کو دوبارہ سے وہاں پہ اپنے جو انفلوئنس ہے وہ قائم کرنے کا موقع مل گیا. نہ بھئی آپ دیکھیں کہ اس وقت تینوں سچویشنز کو اگر آپ اینالائز کریں, اگر پورے نیبرہڈ کو دیکھیں آپ, ایک طرف انڈیا ہے جو جس کو ہم نے شکست دی مئی 25 میں, وہ ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے کہ کسی ٹائم پہ مجھے موقع ملے کہ میں اس کا بدلہ لوں. دوسری طرف افغانستان ہے, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہے. تیسری طرف اگر ہماری انٹرنل ڈومین کو آپ دیکھیں تو انٹرنل ڈومین میں بھی چیلنجز ہیں, کے پی میں بھی ہیں, اور اس میں بلوچستان میں بھی ہیں, کیونکہ یہ دونوں پروونسز جو ہے نا یہ ٹچ کرتے ہیں افغانستان کو, اور پرٹیکولرلی بلوچستان جو ہے وہ ایران کو بھی ٹچ کر رہا ہے. ایران انڈر اٹیک ہے بائی اے سپر پاور. تو یہ ایسی ایک ویشیٹڈ انوائرمنٹ ہے ملٹیپل ڈائمینشنز کی, کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کاروائیاں ہونا ایک قدرتی امر ہے. ہمیں انٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا کو, چونکہ ہم نے کنونشنل ڈومین میں چیک میٹ کیا, تو ان کنونشنل ڈومین میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑے گا ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے. اچھا, اس میں سر ایک آپ نے دو پوائنٹر بڑے امپورٹنٹ اٹھائے. ایک جو ہماری سرحدیں افغانستان کے ساتھ جڑی ہیں, بلوچستان اور کے پی کو ذرا ہم دیکھ لیں. دوسری طرف میں نے جو کہا تھا مبشر صاحب کہ خاموش نہیں رہے گا. انڈیا کی عادت ہے کہ جب اس سے بین الاقوامی منظر نامے پہ یا اس کی چودراہٹ چھن گئی, جو اسے 10 مئی کو تھپڑ پڑے, اس کے بعد خاموشی تو بنتی نہیں تھی. ہمیں پتا تھا یہ پراکسی کے ذریعے اپنے گھٹیا مضموم عزائم جو یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, پورے خطے کو انہوں نے دہشت گردی میں جھونک دیا تھا, تو کچھ تو کرے گا. وہ یہ کر رہے ہیں اور افغانستان ان کا ہرکارہ بنا ہوا ہے, اور دوسری طرف بی ایل اے کی کھل کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک چیز کا ادراک تو ہمیں بڑی دیر سے ہوا. یہ حقیقت ہے کہ 1947 کے بعد ڈیورنڈ لائن کا تنازعہ ہوا جو, اور اس کے بعد مسلسل ہم افغانستان کو کسی نہ کسی سے ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے سپورٹ کرتے رہے, یہاں تک کہ جو بھی آپ حکومت اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ جو بھی آیا وہ انڈیا نے اسے ایکسپلائٹ کیا. ہمیں یہ ریئلائزیشن کرتے ہوئے ذرا تھوڑی سی تاخیر اس لیے ہو گئی کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو جو ہے
وہ افغانستان میں چھپا کے رکھا تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان آئیں گے تو وہ چونکہ ہم نے انہیں بہت سپورٹ کیا ہے تو وہ ہمارے بات سمجھیں گے. اور یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے یہ ہمیشہ سے جو وہ ایک ڈیورنٹ لائن کے اس مسئلے کو بنا کر پیش کرتے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کوئی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا چال بھی نکلے گا اور دہشت گردی بھی رکے گی. لیکن چلیے دیر آئے درست آئے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ نہیں وہ جنہیں ہم اپنا ایسٹ سمجھ رہے تھے وہ بنیادی طور پہ ایسٹ نہیں تھے. اور اس میں پھر جو موڈس اپرینڈی ہے انڈیا پرانا استعمال کر رہا ہے. کبھی وہ اپنے جاسوس بھیجتا تھا یہاں پہ ٹیررزم کے لیے, آپ کو یاد ہوگا کئی ایسی ایپیسوڈز, اور اس کے بعد کئی لوکلز کو انگیج کرتا تھا. لیکن ان نیٹ ورکس کے بعد اسے ایک سہولت یہ ہوگی کہ اسے وہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی جو ماضی میں اسے کرنی پڑتی. تو یہ تو بڑا شکست کھانے کے بعد میں اور برے طریقے سے شکست کھانے کے بعد اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کرنے کے بعد اور شاید انٹرنیشنل تنہائی کا شکار ہونے کے بعد اب وہ دیکھیے وہ جو ہاتھ بڑھایا اس نے, مطلب طالبان ایک وقت میں انڈیا کے خلاف کیا نیریٹو ہوتا تھا لیکن پھر وہ نیریٹو جو ہے وہ بدلا اور پھر ان کے جو منسٹر گئے اور وہاں پہ جو کمٹمنٹس ہوئی اور جس طرح انڈیا نے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا وہ سارا کچھ ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اب جو ایک یہاں پہ ویو آئے گی ٹیررزم کی وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی. لیکن جتنا بھی وہ اسٹرانگ کرے میرا خیال ہے کہ پاکستان سے بہت اچھے طریقے سے نبرد آزما ہے. اور بہت سارے ہم جانتے ہیں CTD پلس انٹیلیجنس ایجنسیز پلس آرمی پلس پولیس جتنی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں نہ صرف قربانیاں بھی دے رہے ہیں بلکہ تھواٹ کر رہے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں, اس پر ذرا مزید بات بھی کرتے ہیں. KP کو لے کر بھی بات کریں گے, بلوچستان کو لے کر بنو پولیس چوکی پر ہوئے حملے اور پھر خواجہ آصف نے کہا کہ اس کا فیصلہ کن جواب ضرور ملے گا اور کارروائی ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. دہشت گردی مزید قابل قبول نہیں ہے افغانستان سے. یہاں پر ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں اس پہ بات. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جی حسن صاحب, ابھی دونوں حضرات کی آپ نے بات بھی سنی. ہم اس ایک بار پھر عجیب سی سچویشن میں ہیں. بہتر ہوتی ہے سچویشن, واپس چلی جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. افغانستان چیپٹر بہت زیادہ ہمارے لیے پریشان کن ہے. ابھی افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ وہاں سے جو بیٹھے ہوئے وہاں پر جو حکومت چلا رہے ہیں, جو منتخب بھی نہیں ہے لیکن حکومت چلا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہماری سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اب ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں, بنو چوکی پہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. جی بہت شکریہ. دیکھیں جس طرح آپ نے سوال میں یہ جو مسئلہ ہے خاص کر دہشت گردی کا, اس کے دو اسپیکٹس کی طرف آپ نے اپنے سوال میں بھی اشارہ کیا. ایک تو ہے افغانستان اور ایک ہے اس کا انٹرنل ڈائمنشن. ہماری زیادہ تر فوکس جو ہے اس کی ایکسٹرنل ڈائمنشن پہ ہے. اور یہاں پہ وہ پتہ نہیں ایک شاعر کا شعر ہے کہ دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یہ مبشر صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ساڑھے دے اپنے لوگ ہیں اور اس پہ ہمارا ٹرسٹ بھی تھا, حالانکہ ہم دیکھ رہے تھے اور لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی TTP اور TTA اگر ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو چیک اور مائنڈ اگین. ہمیں اس پہ ریکنسیڈر کرنا ہوگا. لیکن ایکسٹرنل ڈائمنشن سے جو امپورٹنٹ ہے وہ اس کا انٹرنل ڈائمنشن ہے. گزشتہ 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے, کہا بھی جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو TTP کے جو ایلیمنٹس ہے وہ بارڈر کراس کر کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ جو آپ ہماری سنجیدگی سے اندازہ لگائے کہ یہ جو فتح خیل کا جو چیک پوسٹ ہے 1 مہینے میں اس پہ 20 دفعہ حملے ہوئے ہیں, تو آپ اندازہ لگائے کہ گزشتہ سال 1.5 سال میں اور بنو مسلسل ٹارگٹ ہے, اس پہ کتنے حملے ہوئے ہوں گے اور دیگر چیک پوسٹوں پہ. آج حالت یہ ہے کہ بنو میں پولیس ایک بار پھر جو ہے امن کمیٹی بنا رہی ہے. یہ ایک ایسی ریاست میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ہماری یونیفارم فورس مجبور ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ہم اب خود کارروائی کریں گے اور جہاں بھی ہمیں پتہ چلے
تو ہم کسی سے اجازت نہیں لیں گے. تو آج میرے خیال میں بنو کے عوام بھی یہی پوچھیں گے کہ یہ ملیٹنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کا یا نہ کرنے کا اجازت کون دیتا ہے. اور پھر آپ اس سے یہ اندازہ لگائے کہ 20 پولیس اہلکار اور اس کے بعد آج جو سرائے نورنگ میں جو واقعہ ہوا, اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے. ترکیہ نے بھی کی, امریکہ نے بھی کی, ایران نے بھی کی, اور سعودی عرب نے بھی کی, اور پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی. اس سے یہ اندازہ لگائے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہاں پہ گئے, تو کی طرح جو ہے خیبر پختونخوا کی اس کا شکار کیا جا رہا ہے. اور یہی بنو کی پولیس تھی جو 1.5 سال پہلے انہوں نے مظاہرے کیے تھے. اب ایک بار پھر جو ہے یہ ایک لاوا پک رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افغانستان کا ایک حصہ ہے, لیکن کبھی کبھی اگر ہم ایز اے پاکستانی تھوڑا سا اپنی گریبانوں میں بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ 1.5 سال میں ہم نے, ٹھیک ہے افغانستان میں اس کا سر جو ہے وہ وہاں پہ ہے, لیکن یہ جو 2 سال سے یا 1.5 سال سے یا 2-3 مہینے سے جو زیادہ انفلکس ہوا ہے ٹی ٹی پی اور دیگر گروپس کا, اس کے خلاف ہم نے کیا کارروائی کی, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایز اے عام شہری اس میں نہیں پڑھتا ہوں کہ میری ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے, مرکزی حکومت کی ہے, یا کس حکومت کی ہے. میں تو حکومت کی طرف دیکھتا ہوں, میں تو ریاست کی طرف دیکھتا ہوں. آج بنو کی پولیس یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ, اور کل خدا کر کے جب وہ چلے گئے وہاں کے جو آئی جی صاحب ہے, حالانکہ یہ بھی دیکھے کہ آئی جی ہوتا ہے یا جو بھی جرنیل ہوتا ہے, جو کمانڈر ہوتا ہے, سپاہی ان کے بچوں جیسے ہوتے ہیں. ایک آدمی کے 20 بچوں کے جنازے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا پتہ نہیں کہ کون سے میوزک کے پروگرام میں گئے تھے, کسی شادی کے پروگرام میں گئے تھے. مطلب کہ ان سے اتنا بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جا کے اپنے بچوں کے جنازوں میں شرکت کرے. تو وہ لیڈ کیسے کریں گے؟ بنیادی سوالات ہیں, میرے خیال میں ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا.